کیا مرد اپنی زوجہ کو جنازے اور زوجہ کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے۔ یہ بہت غلط خیال ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ وہ دور سے چہرہ دیکھ سکتا ہے، اگر کفن میں بیوی لپٹی ہوئی ہے تو اوپر سے پکڑ بھی سکتا ہے، جیسے قبر میں اتارتے ہوئے شوہر اپنی زوجہ کو قبر میں اتار سکتا ہے، درمیان میں کپڑا حائل ہے، ایسی جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ اچھا یہ غلط فہمیاں یوں ہے کہ نہلا نہیں سکتا، وہ باقی بدن نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی لحاظ سے جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ سے کیا ہے، نکاح ٹوٹ جانے کی علامت کیا ہے کہ اگر شوہر کی 4 بیویوں ایک کا انتقال ہو جائے، جیسے انتقال ہو یہ ایک اور عورت سے شادی کر کے 4 کی تعداد دوبارہ پوری کر سکتا ہے۔ اگر اس کا نکاح اس سے بریک نہ ہوتا تو یہ تو 5ویں ہو جاتی، اور 5ویں سے نکاح جائز نہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے نکاح ٹوٹ گیا، لیکن اخروی لحاظ سے اس کا نکاح اب بھی قائم ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مطلب بیوی کا انتقال ہوا، بروز قیامت چاہے آدمی 4تھی شادی کر لے، بروز قیامت یہ عورت کس کی بیوی اٹھے گی؟ اسی کی اٹھے گی۔ اور اگر اس نے اور کوئی شادی نہیں کرتا، یا ایک کی تھی بیوی مر گئی، یا یہ اسی سے شادی تھی مر گئی دوسری شادی کر لی، تو پھر کیا اس کا نکاح یہ آخرت میں اس کی بیوی نہیں ہوگی؟ اسی کی بیوی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے بیوی ہے۔ اب ان دونوں جہتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ نکاح ٹوٹ گیا اس اعتبار سے اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، نہلا نہیں سکتا، اور نکاح اب بھی قائم ہے کیونکہ میدان محشر میں دونوں ساتھ ہوں گے، پھر انشاءاللہ جنت میں بھی اگر اللہ کو منظور ہوا ساتھ ہوں گے۔ اس اعتبار سے نکاح قائم ہے۔ جب نکاح قائم ہے تو دیکھ بھی سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور کپڑے سے یعنی کفن کے اوپر سے پکڑ کر قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ افراط و تفریط سے بچیں۔ یہ بہن نے کویسچن کیا کہ اگر 2 بچوں میں سے ایک بہت فرما بردار ہے اور دوسرا ضدی قسم کا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، تو اب ایک کی طرف والدین کا قلبی میلان زیادہ فرمانبردار کی طرف، دوسرے کی طرف کم، ایک کی تعریف ہو جاتی ہے دوسرے کی نہیں، تو اس میں کوئی شرعی طور پہ حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، اور فطری تقاضا انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا، اور جو چیز قدرت و اختیار میں نہ ہو انسان اس کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ یا رب کریم، ازواج کے سلسلے میں جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے اختیار میں نہیں اس پہ تو مجھے معاف فرما دے۔ جس کی وضاحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کی ہے کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، ازواج میں باری مقرر کرنا یہ سرکار کے قدرت و اختیار میں تھا، آپ نے کیا، لیکن آپ کا قلبی میلان حضرت خدیجہ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بہت زیادہ تھا، تو آپ اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ جو میرے اختیار میں تھا یعنی باری مقرر کرنا وہ میں نے کیا، لیکن میرا قلبی میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے، تو اس سلسلے میں مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے بعض خصوصیات کے اعتبار سے ماں باپ کے قلب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پر حرج نہیں ہے۔ اس میں قصور ماں باپ کا نہیں بلکہ اس بچے کا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے قلب سے تھوڑا سا دور کیا ہے۔ ہر ایسی بیماری جس کی وجہ سے تسلسل سے ایسی نجاست کا خروج ہو رہا ہو جس سے آپ کا وضو ہی قائم نہ رہے، یعنی اتنی دیر بھی قائم نہ رہے کہ آپ وضو کر کے اس وقت کے کم از کم فرض ادا کر لیں، تو سمجھ لیں ایسا شخص شرعی معذور کہلاتا ہے، جو کہتے ہیں شرعی معذور۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ وضو کریں اور نماز شروع کر دیں۔ دوران وضو یا نماز کے دوران اگر اسی نجاست کا خروج ہو جو عذر ہے تو اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، حتیٰ کہ اگر وہ نجاست کپڑوں پہ گر جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ نماز کمپلیٹ کر لیں۔ ہاں جب نیکسٹ دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر اپنے آپ کو پورا اچھی طرح پاک صاف کر کے پھر تازہ وضو کر کے پھر نماز کو ادا کریں گے۔ ایک یہ کویسچن ہوا کہ ایک بچی کی عمر 22-23 سال ہے، 4 اور بہنیں بھی ہیں، اب ایک لڑکا گھر والے چاہتے ہیں کہ لڑکے سے اس کی شادی کرنا، گھر والوں نے پسند کیا ہے لیکن وہ لڑکی کو پسند نہیں۔ اب اگر وہ انکار کرتی ہے، ویسے ہی رشتے آج کل بہت کم آتے ہیں، تو پھر باقی 4 بہنیں بھی ہیں، وہ پرابلم، پھر وہ سب بہنیں کہتی ہیں تمہاری شادی پہلے ہوگی تو ہماری ہوگی۔ اب وہ بچی تذبذب کے عالم میں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام اور خاص طور پہ فقہ حنفی عاقلہ بالغہ بچی کو اس کی رضا کی مکمل طور پر اظہار کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر اگر کوئی جوان بچی یہ اپنی پسند کا اظہار کرنے لگے تو ہم اس کو بہت زیادہ معیوب سمجھتے ہیں۔ حرکتیں بری نہیں ہونی چاہیے، لیکن قلبی میلان اگر بچی کا کسی کی طرف ہے، جیسے خاندان میں کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، دیگر ہوتے ہیں، یا کسی اسکول کالج وغیرہ میں پڑھتی ہے یونیورسٹی میں، اور کسی کلاس فیلو کی طرف اس کا دل مائل ہے، تو اپنے گھر والوں سے اظہار کر کے اور اس طرف گھر والوں کی توجہ مبذول کروا سکتی ہے۔ شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دیگر حرکات جو غلط قسم کی ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اولاً جو ہے وہ بچی کی سوچ اور فکر کے مطابق اور اس کی جو توجہ ہے، اس کی طبیعت کا میلان ہے، اس کو فوقیت دیں، کیونکہ
کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اچھے رشتے آتے نہیں ہیں، دونوں طرف ایک مجبوری کی صورت ہے۔ اب ایک بچی یقینی سی بات ہے کہ لڑکے کو پسند نہیں کرتی، زندگی اس نے گزارنی ہے، یہ اس کے لیے ایک باعث اذیت معاملہ ہے، اور ایک ماں باپ کی شرعی مجبوریاں ہیں کہ 5 بچیاں ہیں، بڑی بچی اگر رشتے سے انکار کرتی ہے، رشتہ مرضی کے مطابق آ جائے، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کمپرومائز کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ بچی بار بار انکار کرتی رہے، اس کو پسند ہی نہ آئے، تو پھر یقینی سی بات ہے باقی بچیوں کو کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اولاً تو والدین بچوں کی جو پسند ناپسند ہے اس کا خیال رکھیں، اور اگر والدین اسی طرح کی کسی صحیح مصلحت کی بنا پر بچوں کی شادی کریں اور بچوں کو تھوڑا بہت کچھ اونچ نیچ نظر آئے، تو یہ ہمارا مشورہ ہے، آپ کو کبھی بھی 100% کوئی فرشتہ صفت تو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت سی کمی ہمارے اندر ہوتی ہے، بہت سی کمی سامنے والے کے اندر ہوتی ہے، جس طرح وہ ہماری کمی کے ساتھ ہمیں قبول کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی سامنے والے کو اس کی بعض کمیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی شرعی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بچی ماں باپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے، اگر اس کی اپنی 5 بچیاں ہوتی ہیں اور اس طرح رشتے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ہماری بچیاں جوان ہیں، ان کے رشتے ہو جائیں، جب بچی جوان ہو جاتی ہے ماں باپ کو عزتوں کی فکر ہو جاتی ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں، بچیاں اوور ایج ہو جائیں تو رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، بہت ٹینشن کی صورتحال ہے۔ اس لیے ایسی بچیاں ذرا کمپرومائز کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ امید ہے کہ آپ ایک بیلنس فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کو کینسر ہے، اور یہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اگر اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیا جائے تو اس سے شفا مل جاتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا ہے تو پھر ہم نے تو اکثر سنا ہے کہ پیشاب ناپاک اور اس کا استعمال ناجائز ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ کسی نے آپ کو ویسی کہہ دیا کہ کینسر کا علاج یہ ہے، یہ جائز نہیں ہوتا۔ صرف ایک قبیلہ عرینہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن مدینے کی آب و ہوا ان کو میسر نہ آئی، یعنی راس نہ آئی، اور ان کے پیٹ پھول گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ان کے لیے پرٹیکولر فرمایا کہ ان کو باہر مدینے کے باہر صدقات کے اونٹ کے پاس لے جاؤ اور اونٹیوں کے دودھ میں ان کا پیشاب ملا کر ان کو پلاؤ۔ تو جب پلایا تو وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر کے اور مرتد ہو کر اور وہ سارے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ بعد میں ان کو پکڑا گیا اور اس قتل کے بدلے میں ان کو بھی قتل کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیشاب کے بارے میں، ممانعت کے بارے میں چونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور اس پہ عذاب قبر کی وعید ہے، لہٰذا یہ بھی ناپاک ہی ہے، بس وہ تو وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ ان کی شفا اس میں ہے، اور نبی کو جب وحی ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس میں شفا تھی۔ ہم اگر پیشاب استعمال کریں تو اس میں شفا کا یقین کوئی ہوگا، لہٰذا ہم ان حدیثوں کو ہی فوقیت دیں گے جس میں پیشاب کے بارے میں ممانعت درج کی گئی ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معقول اللحم، جو یعنی جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا پیشاب صحیح ہوتا ہے، اس پاک ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں نبی کریم نے ایسا کیا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دوا کے طور پر اس کے علاج کو جائز قرار دیتے ہیں، یا مجھے شاید مسٹیک ہو رہی ہے، امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ دوا کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، یا امام ابو یوسف، یہ تھوڑا سا مجھے ذہن میں ڈاؤٹ آ رہا ہے، لیکن بہرحال ہے یہی مسئلہ کہ بعض کہتے ہیں کہ جیسے امام محمد ہاں معقول اللحم جانوروں کے گوشت کو، کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کو اس حدیث کی بنا پہ کہتے ہیں وہ پاک ہے، جبکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ناپاک ہی ہے لیکن علاج کے لیے جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج اونٹنیوں کا کہ دودھ میں پیشاب ملا کر پینا ہم ناجائز قرار دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ کس مرض کے اندر یہ استعمال ہوگا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مطلقاً اجازت دی کہ جو بیمار ہوا اسے فرمایا ہو کہ اونٹنی کا پیشاب اور دودھ ملا کر پی لو، ایسا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا حرمت والی آیات کو ہی فوقیت ہوگی، حدیثوں کو فوقیت ہوگی، اور پیشاب کا استعمال ناجائز ہی رہے گا۔ یہ کسی نے ویسے حسن ظن قائم کر کے آپ کو کہہ دیا ہوگا والدہ کو کینسر ہے تو ایسا کر کے پلا دیں۔ یہ کس نے کہا کہ یہ دودھ پلائیں گے پیشاب ملا کے تو کینسر کا علاج ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے خود ساختہ ہوتے ہیں۔ جیسے ڈینگی آیا تو ڈینگی کا علاج قرآن سے کوئی آیت بیان کر دیں گے، کورونا کا علاج حدیث سے، وہ اپنے صرف ویورشپ بڑھانے کے لیے اس طرح کی غلط بیانیاں کر کے کوئی آیت جو اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس وقت نہ ڈینگی تھا نہ کورونا تھا، تو اس کے بارے میں کیسے آیات نازل ہو سکتی ہیں، اور وہ ڈال دیتے ہیں اور ہم لوگ اندھا دھن ان کو لے کر ان پر عمل کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اور اس طرح غلط بیانی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہوتا ہے، حوصلہ افزائی نہ کریں۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا ہوا کیونکہ مجھے گناہ جاریہ کا خوف ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں گھر کے بچے جو ہیں وہ محلے میں جا کر دوسروں کے گھر ٹی وی دیکھتے ہیں، تو میں اپنے پیسوں سے اب ٹی وی خریدوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خرید لیتی ہے تو کیا اس کا گناہ میرے نام اعمال میں ہوگا، اور اگر میں نہ رکھنے دوں تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بات علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اس کا جواب ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ جانبین سے حد اعتدال کو کراس کیا جا رہا ہے. بیوی کو ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے اگر شوہر کسی صحیح مصلحت کی بنا پر کسی موجودہ دور کی نعمت کو یا موجودہ دور کی کسی آسائش کو روک رہا ہو تو بیوی کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, شوہر کو پیار محبت سے سمجھاتے رہنا چاہیے, اگر مان جائے اچھی بات ہے ورنہ تعاون کرنا چاہیے, اسی سے گھر چلتا ہے. ایسا ماحول کریٹ کر لینا کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو اور بات علیحدگی تک پہنچ جائے. ایک ٹی وی دیکھنا کوئی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں طلاقیں ہو جائیں, چاہے شوہر چھوڑ دے, اس کے بعد پوری زندگی خواری کی زندگی ہو, لیکن ٹی وی گھر میں آنا چاہیے. یہ بیوی کی بے اعتدالی ہے. اور یہ شوہر کی بے اعتدالی یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ اگر آپ ٹی وی گھر میں رکھیں گے تو ہمیشہ گناہ جاریہ ہوتا ہے. ٹی وی میں اچھے پروگرام بھی آتے ہیں, آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, اپنی تربیت پہ اعتماد ہونا چاہیے, اپنے گھر والوں کو اچھے انداز سے آپ تربیت کریں. عمومی طور پہ بچے کارٹونز دیکھتے ہیں, کارٹون میں کون سا گناہ جاریہ ہو گیا. اگر آپ نیوز چینلز وغیرہ دیکھتے ہیں, ملکی حالات پر واقف ہونا ہر سمجھدار آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے فیوچر کے مناسب فیصلے کر سکے, موجودہ حالات کو جان سکے, بر وقت وہ آنے والے خطرات سے مقابلہ کر سکے. اسی طریقے سے اور بہت سارے چینلز ہوتے ہیں جو اصلاحی چینلز ہوتے ہیں, دینی چینلز ہوتے ہیں, وہ ٹی وی کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے. میں نے تو دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو یہ زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں بیچارے نہ ملکی حالات پہ واقف ہوتے ہیں, نہ مطلب ان کو دین کا زیادہ شعور ہوتا ہے. ہاں تقوی اختیار کر رہے ہیں, بغیر علم کے تقوی کیسے حاصل ہوگا. لہذا شوہر کو بھی چاہیے کہ اس پر پازیٹیو سوچنا شروع کریں اور اپنے گھر میں ٹی وی رکھیں, لیکن اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, کون کون سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, کن چینلز کو آپ کو ختم کرنا چاہیے. وہ آپ کیبل آپریٹر سے بات کر سکتے ہیں, وہ ان چینلز کو اڑا دے گا, وہاں سے ختم کر دے گا, یا آپ کے ٹی وی میں ایسی سیٹنگ کر دے گا کہ وہ چینل نہیں آئیں گے. لیکن مطلقاً آپ کا بھی روکنا اور ماحول کو اس حد تک آگے لے جانا کہ بات علیحدگی تک پہنچ جائے, دونوں چیزیں نامناسب ہیں. آپ زوجین کو دونوں کو بیٹھ کر ہماری اس بات کو سمجھ کر اچھا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اور سورہ اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو کیا اس میں بھی سورتوں کی ترتیب قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں ترتیب ضروری تو نہیں ہوتی آپ, لیکن یوں ضرور کریں جیسے ایک سورت ختم ہوئی پھر تھوڑا سا ذکر الہی کر لیں, اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر دوسری سورت شروع کریں. متصلاً اس کو بالکل ایسا ترتیب سے, اگر بے ترتیب لکھا ہوا ہے تو متصلاً نہ پڑھیں بلکہ ایک سورت پڑھیں پھر تھوڑی سا کوئی ذکر الہی کر لیا پھر دوسری سورت. تو یہ پھر قرآن پاک کا بے ترتیب یا با ترتیب پڑھنے کا حکم نہیں ہوگا. ابھی الگ الگ صورتیں آپ پڑھ رہی ہیں اور وہ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ بھائی نے کہا کہ کیا اگر ایک زوجہ سے شادی کی ایک پہلے پھر 1.5-2 سال بعد دوسری زوجہ سے شادی کی تو کیا دونوں کا حق مہر بالکل یکساں رکھنا ضروری ہوتا ہے یا فرق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں یکساں رکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا, بلکہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حق مہر میں سب سے پہلے شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے, پھر بیوی کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے. مثلا اگر شوہر مالدار ہے اب یہ اور پھر یہ شادی کرتا ہے, 3 شادیاں کرتا ہے, مثلا ایک مالدار عورت سے, ایک درمیانے درجے کی مڈل کلاس, ایک غریب لڑکی سے شادی کرتا ہے, تو اس کو مالدار کو مالداروں والا نان نفقہ دینا ہوگا اور درمیان والی کو بہتر ہے مالدار والا ورنہ اوسط درجے کا, اور غریب کو اوسط درجے کا. اور اگر یہ شوہر فرض کر لیں کہ درمیانے درجے کا ہے اور مالدار سے نکاح کرتا ہے تو اب لازم بات ہے اب شوہر کی حیثیت کا پہلے اعتبار ہوتا ہے, اس کو اوسط درجے کا دے گا. دوسری بیوی جو اوسط درجے کی اس کو اوسط درجے کا, جو غریب ہے اس کو غریب والا دے سکتا ہے اس صورت میں. اور اگر یہ خود غریب ہے اور 3 بیویوں سے شادی کر لی تو تینوں کو غریبوں والا نفقہ دے گا. یعنی ان چیزوں کے اندر نان نفقے وغیرہ کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے. یوں ہی حق مہر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض بچیوں کے خاندان کا مہر کچھ اور مقرر ہوتا ہے, بعض سے کچھ ہوتا ہے. اگر ایک عورت امیر عورت سے شادی کی اس کا حق مہر زیادہ ہوتا ہے, دوسری غریب بچی سے شادی کی ان کا حق مہر کم ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کم زیادہ ہو سکتا ہے. گویا کہ جو عدل و انصاف کا بیویوں کے درمیان کہا جاتا ہے وہ ہر چیز کے اندر نہیں ہوتا, مخصوص چیزوں کے اندر ہوتا ہے. نان نفقے اور مہر کے اندر تفاوت رکھا جا سکتا ہے. میں نے کہا کہ جب کسی چیز کو کسی چیز میں مکس کرتے ہیں, مثال کے طور پہ چینی کو دودھ وغیرہ میں مکس کریں تو کہا جاتا ہے کہ کلاک وائز نہیں کرنا چاہیے, یعنی یہ یوں اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اینٹی کلاک وائز کریں, الٹا چلائیں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر ایسا نہ کریں تو اس چیز کی تاثیر باقی نہیں رہتی. کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح کے دانے باہر کو گرائیں اندر کو نہ گرائیں, الٹے ہاتھ سے نہ پڑھیں. کوئی ممانعت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ اس طرح کی تسبیح تو یوز ہی نہیں کرتے تھے, وہ تو دانوں کے اوپر پڑھتے تھے یا پتھروں کے اوپر اگر استعمال کرنا ہوتا تھا گنتی کرتے تھے. تسبیح تو بعد کی ایجاد ہے. اب اس کے اندر یہ کہ اندر کو نہ گرائیں باہر کو دانے گرائیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے شرعی لحاظ سے. خام خام اپنی قیودات لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس طرح کی چیزوں کو ایسا پیش کرنا کہ گویا کہ یہ ایک شریعت کی تعلیم ہے, اس سے اصل ہوتا کیا ہے کہ اصل دین تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے.
یہ چیزیں اتنے ہمیں وساوس میں مبتلا کر دیتی ہیں اور اتنا الجھا لیتی ہیں اپنے اندر کہ ہم انہی کے اندر الجھے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گھروں کے اندر اکثر چیزیں جو ہوں گی نا، آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں اور کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کروا لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس میں سے 98% جو ہے نا وہ ہوں گی جو ہمارے موجودہ معاشرے میں چیزیں پیدا ہو گئیں، اونلی 2% کا تعلق کوئی اصل دین سے ہوگا. اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں. آپ چاہیں کلاک وائز گھمائیں، چاہے اینٹی کلاک وائز چینی ملائیں، سب کی تاثیر باقی رہتی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا. ایک ہی کسی نے پوچھا کہ لپسٹک میں، بہن نے پوچھا کہ لپسٹک میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں. اگر دیکھیں آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے پھر لپسٹک لگائی ہے تو بالکل نماز ہو جائے گی. ہاں اگر اس لپسٹک میں آپ کو کنفرم طریقے سے پتا ہے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے تو پھر نماز میں فرق ہوگا، کیونکہ ناپاک چیز لگا کر تو نماز نہیں ہوگی. لیکن یہ کنفرم کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے فیکٹری میں اپنی آنکھوں سے اس لپسٹک کے جو میٹیریل تھا اس میں حرام چیز کی ملاوٹ دیکھی ہو، نمبر ایک. یا کوئی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی نمازی شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ آپ کو آ کر کہے میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا کہ اس میں چیز ڈلی تھی، تب ہوگا. یا تیسرا کہ آپ نے ایسے کوئی آپ کے پاس چیز ہے کہ آپ نے وہ چیز اس پہ لگائی اور ناپاک چیز علیحدہ ہو گئی، کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کیا، تب یہ ہوگا. اس کے علاوہ یاد رکھیں صرف یہ کہ یار سنا ہے کہ سور کی چربی ہوتی ہے، کسی نے کہا تھا اس میں ناپاک ملتا ہے، باہر سے چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں اکثر شبہ ہوتا ہے کہ چیزیں حرام ملتی ہیں، اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر کافر کمپنی نے اوپر لکھا ہے نا کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہے تو یہ کافر کی خبر ہے ناپاک کے بارے میں، یہ معتبر نہیں ہوتی، اس کا اعتبار نہیں ہوتا. ہاں اب یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا، وہ کافر کی خبر دل پہ جمتی محسوس ہو رہی ہے، آپ لپسٹک یوز نہ کریں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کا تقوی ہے. لیکن آپ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ حرام یا ناپاک کے سلسلے میں کافر کی خبر معتبر ہی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی سسٹر کہتی ہیں کہ میں چاہے کمپنی نے لکھا میں اس خبر کا اعتبار نہیں کرتی، لپسٹک یوز کرتی ہے، اس کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے، اس پہ کوئی حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ شرعی اصول ہوتے ہیں جو ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہم اپنے کچھ اصول بنا کر اور اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے علماء جو اصول کی روشنی میں آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں انہیں سمجھتے ہیں ان میں تقویٰ کوئی ہوگا تبھی تو ایسے بات بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ تقویٰ ہر جگہ نہیں چلتا ہے، میرے پاس ٹائم یہاں پہ ہوتا نہیں، ورنہ میں تقوی کی 50 چیزیں آپ کو ذکر کر دوں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ صرف تقوی کے پیچھے چلیں گے. جو علماء نے فتویٰ بیان کیا، یہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا، یہ آقا نعمت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اصول وضع فرمائے، مرتب کیے ہیں، بڑی کتابوں میں سے نکال کر ہم اپنے تخصص فی الفقہ میں پڑھاتے بھی ہیں. اس لیے یاد رکھیں چونکہ یہ لپسٹک کے اندر ناجائز کی آمیزش کنفرم نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی نہ استعمال کرنا چاہے ٹھیک ہے، لیکن وہ حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتا جب آپ تقوی کے ساتھ احتیاط کرتے ہوئے کسی چیز سے ہٹتے ہیں. اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں وہ تقوی آپ اپنی ذات کے ساتھ محدود رکھیں، اس کو آپ کسی اور پہ مسلط نہیں کر سکتے. کوئی اور مسلمان اگر لگاتا ہے تو اس کو گناہ گار یا حرام کام کرنے والا نہیں کہہ سکتے، اس پر آپ گناہ گار ہوں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ بل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں عورت کہیں باہر ہو اور وہاں پر پانی تو موجود ہو لیکن اطراف میں مرد بہت زیادہ ہوں تو عورت کیا کرے، کس طرح وضو وغیرہ کرے، کیا تیمم کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تیمم کے لیے عورت کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسے سفر پہ جا رہی ہیں کہ جہاں پر آپ کو وضو کرنا ہے اور وہاں پہ مرد موجود ہو سکتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی لوٹا یا 2-3 پانی کی بڑی بوتلیں لے کر جائیں. آپ یعنی خالی بوتل لے جائیں، وہاں سے پانی بھریں، کہیں سائیڈ میں جا کر ایک جو آپ کے گھر والے ہوں کوئی بھی وہ پردہ کریں، آپ باقاعدہ وضو کریں اور نماز کو ادا کریں. یہ تیمم کے لیے شرعی طور پر عذر نہیں ہے. اگر مردوں کی نگاہ پڑتی بھی ہو فرض کر لیں تو اور جلدی سے وضو کرے، فرض کر لے گا ایسی صورتحال ہو کہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو بہرحال وضو اس کو کرنا پڑے گا کہ وضو فرض ہے. مردوں سے چہرہ چھپانا عورت کا یہ واجب کے درجے میں آتا ہے، اور کلائیاں وغیرہ چھپانا یہ واجب کے درجے میں سمجھ لیجیے ہے، تو یعنی کم درجے میں اس کے مقابلے میں اس کا مطالبہ زیادہ ہے. تو اس لیے اور اکیلی عورت تو یقیناً سفر نہیں کرتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا محرم تو ساتھ ہوگا نا، تو اس طرح آپ کریں انشاءاللہ وضو کے ساتھ ہی نماز ہوگی. ایک بہن نے فرمایا کہ میں نے 10 محرم کا روزہ رکھا، وومیٹنگ ہوئی تو روزہ میرا گیا. بہن ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ فقہی مسئلے جو ہوتے ہیں نا، یا خالی سن کر آپ سمجھیں کہ میں وہ عالمہ ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کو سننا چاہیے، سننے کے بعد غور سے سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے بعد یاد کرنا چاہیے، اور یاد کرنے کے بعد کوشش کریں بعینی ان کو آگے بیان کریں، تب یہ ذہن میں فٹ ہوتے ہیں. وومیٹنگ سے روزہ نہیں جایا کرتا، یہ سمجھیے 3 شرطیں ہوتی ہیں تب روزہ جاتا ہے وومیٹنگ سے، 3 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1 روزہ یاد ہو، نمبر 2 آپ نے وومیٹنگ کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل اختیار کیا ہو، جیسے انگلی وغیرہ کرنا یا مارنا حلق میں، یا اور کوئی طریقہ کار کہ آپ کسی چیز کا تصور لاتی ہیں تو وومیٹنگ ہو جاتی ہے، اس طریقے سے کر کے باقاعدہ کوئی عمل کرنا. اور تیسرا یہ کہ پھر وہ منہ بھر قے ہو، تھوڑی نہ آئے. منہ بھر کا مطلب جس کو آپ بدتکلف روک نہ سکتے ہو، بہت پریشر کے ساتھ آتی ہے. یہ 3 شرطیں جمع ہوتی ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. مثال کے طور پہ آپ کو اپنا روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے، اب آپ نے جان بوجھ کے الٹی کر دی، کچھ بھی نہیں ہوگا.
روزہ دار ہونا یاد ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں ہوئی، ویسے طبیعت میں متلی پیدا ہوئی اور خود بخود الٹی ہو گئی، چاہے منہ بھر ہو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا یہ کہ روزہ بھی یاد تھا، آپ نے جان بوجھ کے کیا لیکن منہ بھر قین آئی، تھوڑی سی آئی، نہیں جائے گا۔ اب آپ نے کوئی مسئلہ سیکھا نہیں ہوا یا سمجھا نہیں ہوا، یہ یاد نہیں کیا، آپ نے فوراً فیصلہ کر لیا، وہ میٹنگ ہوئی، میرا روزہ گیا، آپ نے روزہ توڑ دیا، پہلے نہیں ٹوٹا تھا، پھر آپ کے ان اعمال کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ بہرحال اگر نفلی روزہ جان بوجھ کر بھی توڑ دیا جائے، اس میں کفارے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ تو پھر آپ کا عذر تھا، تو اس لیے آپ اس روزے کی بعد میں ایک قضا رکھ لیجئے گا۔ لیکن میں سب سے گزارش کرتا ہوں ادھورے مسئلے سن کر ایسا نہ کریں۔ دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے ٹی وی پر کسی ایسے سے مسئلہ سنا ہو جو مفتی نہ ہو، کیونکہ ہمارے ٹی وی میڈیا پر جو ہے مختلف چینلز کے اوپر بہت سے لوگ آتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں، بعض ساتھ میں مفتی بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ مفتی ہوتے نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگ اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، انہیں مسائل تک بتانے کی صلاحیت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا پر آ کر داڑھی والا بیٹھ گیا نا وہ سب سے بڑا مفتی اعظم پاکستان ہوتا ہے، اور آپ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ میڈیا پر آنے والا ہر شخص واقعی صاحب علم ہو اور مسائل بتانے کی صلاحیت اور شریعت کی طرف سے اجازت رکھتا ہو، یہ لازم نہیں ہے۔ ایسا صرف داڑھی رکھ کر اور مطلب صرف ایک عالم ہو کر آپ آ کے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیں، یہ تو بعض اوقات گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ تو اب آپ نے اگر واقعی ایسا مسئلہ سنا تھا تو یہ غلط مسئلہ کسی نے بیان کیا، وہ میٹنگ سے تو روزہ جاتا نہیں، اس کا مطلب ہے وہ غلط مسئلہ آپ کو بتایا گیا، یا پھر وہی ہوگا جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ مسئلہ صحیح بتایا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا، صرف وہ میٹنگ تو یاد رہ گئی، باقی ساری قیودات، شرائط، کنڈیشنز، ٹرمز، لمیٹیشنز وہ سب آپ بھول گئیں، تو اس لیے وہ آپ کو یاد رکھنا لازم ہوگا۔ بہرحال میں نے بہن کو مسئلہ بتا دیا، آپ اس کو دوبارہ قضا کر لیں۔